بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکاۃ المصابیح کے درس نمبر 43 میں باب قسمت الغنائم والغلول فیہا فصل اول سے احادیث نمبر 3985 سے لے کر 3986 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قسمت الغنائم والغلول فیہا، مال غنیمت کی تقسیم اور خیانت کا بیان ہے۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى۔ غنائم یہ غنیمہ کی جمع ہے۔ میدان جہاد میں کفار سے جنگ کے ذریعے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اگر کوئی مال جنگ کے بغیر حاصل ہو جائے تو وہ مال فے کہلاتا ہے۔ مال غنیمت کو انفال اور نفل بھی کہتے ہیں۔ نفل زائد کے معنی میں ہے، چونکہ جہاد کا اصل مقصود اعلاء کلمۃ اللہ ہوتا ہے اور مال اس مقصود سے زائد ہوتا ہے، اس لیے اس کو نفل اور زائد کہتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم کی آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے مال غنیمت کی تقسیم اس طرح فرمائی ہے کہ 4 حصے مجاہدین کے لیے ہیں، 5واں حصہ بیت المال کا ہے۔ غنائم کی مباحث میں چند اصطلاحی الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ الغنیمہ جہاد فی سبیل اللہ میں بزور بازو کفار سے جو مال چھینا جائے اس کو غنیمت کہتے ہیں۔ الفی، لڑائی کے بغیر صرف کفار پر چڑھائی کے ذریعے جو مال حاصل ہو جائے وہ مال فے کہلاتا ہے۔ تنفیل، یہ نفل سے ہے جو زائد کے معنی میں ہے۔ بادشاہ یا امیر الحرب کسی کارنامے پر مجاہد کو انعام کا جو اعلان کرتا ہے وہ تنفیل ہے۔ مثلا بادشاہ کہتا ہے اگر کسی نے فلاں قلعہ فتح کیا تو ان کو اس قلعہ کا 10واں حصہ مال دیا جائے گا، یا کافر بادشاہ کی بیٹی اس کو ملے گی۔ سلب، یہ چھیننے کے معنی میں ہے۔ بادشاہ یا امیر حرب جب اعلان کرے کہ جس شخص نے جس کافر کو قتل کیا تو اس کو اس مقتول کے بدن کا سامان ملے گا، مثلا گھڑی، کپڑے، جوتے، جیب کا سامان، اسلحہ اور سواری وغیرہ سب سلب میں داخل ہوتے ہیں۔ ردخ یہ عطیہ کے معنی میں ہے۔ جن لوگوں کو مال غنیمت میں حصہ نہیں دیا جاتا وہ اگر جہاد میں حاضر ہو گئے تو غنیمت کے حصہ کی جگہ ان کو کچھ عطیہ دیا جاتا ہے، اسی کو ردخ کہتے ہیں۔ خمس ہٹانے کے بعد بقیہ مال میں سے یہ عطیہ غلاموں، بچوں اور عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ الصفی، یہ چننے اور انتخاب کے معنی میں ہے۔ تقسیم غنیمت سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی تلوار یا زرہ یا لونڈی کا انتخاب کر کے لیتے تھے، اس کا نام صفی تھا۔ چنانچہ کہتے ہیں ام المؤمنین صفیہ من الصفیہ، حضور اکرم کے بعد یہ حصہ منسوخ ہو گیا، اب کسی بادشاہ کا مال غنیمت سے صفی اٹھانا جائز نہیں ہے۔ غلول، یہ مال غنیمت میں خیانت کو غلول کہتے ہیں جو بہت بڑا گناہ ہے۔ آئیے طلبہ کرام فصل اول کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے پہلی حدیث مبارکہ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن اللہ رعا ضعفنا وعجزنا فطیبها لنا، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رسول کریم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس غنیمت کا مال ہم میں سے پہلے کسی امت کے لیے حلال نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالی طور پر کمزور و عاجز دیکھا
تو اس مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام فلم تحل کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں سابقہ امتوں پر چند مذہبی تنگیاں تھیں، اس امت سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے توسل وہ تنگیاں ہٹا دی جو اس امت کی خصوصیات میں شمار ہوتی ہیں۔ سابقہ امتوں میں مال غنیمت اور قربانی کا گوشت استعمال کرنا ممنوع تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور مقبول مال کو جلا کر کھا جاتی تھی۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا۔ سابقہ امتوں کے لیے مسجد سے باہر اور جماعت کے بغیر نماز جائز نہیں تھی، اس امت کے لیے سب جائز ہے۔ سابقہ امتوں کے لیے پانی کے علاوہ طہارت کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس امت کے لیے پانی کو مٹی کا قائم مقام بنایا گیا اور تیمم کا حکم دیا گیا۔ یہود پر چربی حرام کی گئی تھی اور ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار حرام تھا اور اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ وہ اگر رات کے وقت گناہ کرتے تو دن کو دروازے پر لکھا جاتا، کپڑے پر نجاست لگتی تو کاٹنا پڑتا، دھونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس امت سے یہ سارے بوجھ ہٹا لیے گئے۔ نصارہ نے جس رہبانیت میں اپنے آپ کو مبتلا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی برکت سے مسلمانوں کو ان تمام تنگیوں سے آزاد فرما دیا، اور اسی احسان کا ذکر اس حدیث مقدسہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرما کر مال غنیمت استعمال کرنا حلال کر دیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی قتادہ قال خرجنا مع رسول اللہ عام حنین فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فضربته من ورائه على جبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس قال أمر الله ثم رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقلت من يشهد لي ثم جلست فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال النبي مثله فقمت فقال ما لك يا أبا قتادة فأخبرته فقال رجل صدق وسلبه عندي فأرضه مني فقال أبو بكر لا هالله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه فأعطانيه فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الاسلام۔ آئیے طلبہ کرام اس حدیث مقدسہ کے ترجمہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے سال ہم جہاد کے لیے نبی کریم کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ جب کافروں سے ہمارا مقابلہ ہوا تو کچھ دیر کے لیے مسلمانوں کو شکست کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے دیکھا کہ ایک مشرک ایک مسلمان پر غالب آ گیا۔ میں نے اس کے پیچھے سے اس کی گردن کی رگ پر تلوار کا بھرپور وار کیا، اس کی زرہ کاٹ ڈالی۔ وہ مشرک مجھ پر جھپٹ پڑا، اس نے اتنے زور سے مجھے دبوچا کہ اس کی وجہ سے موت کا مزہ آ گیا، یعنی میں مرنے کے قریب ہو گیا تھا۔ پھر میرے ایک اور وار سے موت نے اسے دبا لیا اور میں اس سے چھوٹ گیا۔ اس کے بعد میں حضرت عمر بن خطاب سے ملا اور کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، دشمن کے مقابلے سے بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کا حکم یہی ہے، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے قضاء و قدر کے مطابق ہو رہا ہے۔ پھر لوگ اس عارضی پسپائی کے بعد دوبارہ لڑنے کے لیے میدان جنگ میں واپس آ گئے اور نبی کریم ایک جگہ بیٹھ گئے اور فرمایا جو شخص دشمن کے کسی آدمی کو قتل کر دے اور اس کے قتل کرنے کا کوئی گواہ ہو اور خواہ ایک ہی گواہ ہو تو مقتول سے چھینا ہوا مال اسی قتل کرنے والے شخص کا ہوگا۔ یہ سن کر میں کھڑا ہوا اور ارادہ کیا کہ اس مشرک کو قتل کرنے کا واقعہ بیان کروں،
لیکن دل میں کہا کہ میری گواہی کون شخص دے گا کہ میں نے اس مشرک کو قتل کیا ہے۔ آخر میں بیٹھ گیا۔ نبی کریم نے پھر اسی طرح فرمایا کہ جو شخص دشمن کے کسی آدمی کو قتل کرے اور اس کے قتل کرنے کا کوئی گواہ ہو تو مقتول کا چھینا ہوا مال اسی شخص کا ہوگا۔ میں نے پھر کھڑے ہو کر اپنا واقعہ بیان کرنا چاہا، لیکن میں نے دل میں کہا کہ میری کون گواہی دے گا، میں پھر بیٹھ گیا۔ نبی کریم نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا۔ میں جب اس مرتبہ بھی کھڑا ہوا لیکن زبان سے کچھ کہہ نہ سکا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو قتادہ کیا بات ہے، تم کسی غرض مند اور طالب حاجت کی طرح بار بار کھڑے ہوتے ہو اور بیٹھ جاتے ہو مگر زبان سے کچھ کہتے نہیں ہو۔ تب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ میں نے فلاں مشرک کو قتل کیا ہے۔ ایک شخص نے میری بات سن کر کہا، ابو قتادہ سچ کہتے ہیں اور اس مشرک کا مال میرے پاس موجود ہے، آپ ان کو میری طرف سے راضی کر دیجئے کہ یہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں اور ان کو اس مشرک کے مال کے عوض کوئی اور چیز دے دی جائے یا ان کو اس بات پر رضامند کیا جائے کہ یہ میرے ساتھ کسی اور طرح مصلحت کر لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سن کر اس شخص سے کہا، نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، اور رسول کریم اس معاملہ میں ابو قتادہ کی مرضی کے خلاف کوئی ارادہ نہیں کریں گے۔ ابو قتادہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے دشمن سے لڑتا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جس مال پر ابو قتادہ کا حق ہو وہ تمہیں دے دیا جائے؟ نبی کریم نے اس شخص سے فرمایا کہ ابو بکر ٹھیک کہتے ہیں، تم ابو قتادہ کو اس مشرک مقتول کا مال دے دو۔ چنانچہ اس شخص نے اس کا مال مجھے دے دیا اور میں نے بعد میں اس مال کے ذریعے ایک باغ خریدا جو قبیلہ بنو سلمہ میں واقع تھا، اور یہ سب سے پہلا مال تھا جو مجھے اسلام لانے کے بعد حاصل ہوا تھا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ جولتن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، گھومنے اور گشت کو کہتے ہیں۔ مراد یہ کہ کافر ہم پر گھوم گئے، یعنی ہمیں شکست ہو گئی۔ شکست کا نام اس لیے نہیں لیا کہ یہ عارضی پسپائی تھی، اس میں کوئی شہید یا زخمی نہیں ہوا تھا۔ میں یشہد لی، یعنی میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میرے مقتول پر میرے لیے کون گواہی دے گا، اسی لیے میں کھڑا ہوتا اور بیٹھ جاتا تھا۔ مخرف باغ کو کہتے ہیں۔ تأصلت ذخیرہ کرنے اور حاصل کرنے کے معنی میں ہے۔ جمہور کے نزدیک سلب ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ جس نے جس وقت کسی کافر کو قتل کر دیا اسی کا سلب اسی قاتل کا ہے، مگر احناف فرماتے ہیں سلب مستقل ضابطہ نہیں ہے بلکہ وقتی طور پر امیر الحرب یا بادشاہ کے اعلان کی بنیاد پر ملتا ہے۔ اگر امیر نے اعلان نہیں کیا تو کسی کو نہیں ملے گا۔ ظاہر احادیث جمہور کے حق میں ہیں۔